مخفی ہے رب کا پتہ، اور وہ اپنے بندوں کے دل میں ملا۔ یعنی ان کی خوشی میں ہے اس کی رضا۔ ٹھیک، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور یہ ہمارا ڈیبیٹ کا مقابلہ۔ میں پہلی مقرر سے کہوں گا بیٹا آ جائیے پلیز۔ تو جناب آپ سلسلہ یوں ہے کہ ہمارے جو ونرز ہیں اب ان کے درمیان ہو رہا ہے یہ مقابلہ۔ آج کے جو سارے پارٹیسپینٹس ہیں وہ اپنے اپنے راؤنڈز کے سارے ونرز ہیں، اور ان میں سے پھر مزید 2 لوگ سیلیکٹ ہوں گے، رائٹ، جو کہ اب اگلے راؤنڈ کے لیے جائیں گے۔ تو ملائکہ قریشی ہیں ہماری آج کی پہلی مقررہ، اور موضوع ہے بے غم ہونے سے بے غم تک۔ اور وقت آپ کا شروع ہوتا ہے، اور علماء کرام میں تشریف لائیں تو آپ اگلے سیگمنٹ کے لیے ہمیں سوالات بھی بھیج سکتے ہیں، جو ہم نے آپ کو ٹیلی فون نمبر دیا ہے اس پر، یا ہمارے ٹویٹر آئی ڈی پر بھی، تاکہ ہم وہ سوالات پوچھ سکیں علماء کرام سے۔ جی ملائکہ۔ گھر بسانے کے لیے 2 بول پڑوانے گئے، یوں سمجھ لو اپنی گردن آپ کٹوانے گئے۔ اب کہاں فرصت نبھائیں دوستوں سے یاری، ایک ذرا سی بات پر برسوں کے یار آنے گئے۔ صدر علی وقار میرے بھیا بیچارے معصوم سے بولے بھالے، جب تھے کوارے بڑے خوشحال تھے سارے، مگر اب دکھوں کے مارے یاد کرتے ہیں وہ زمانے۔ تب نئی نئی جوانی تھی، کار ابو نے دلانی تھی، نوکری بھی نوابوں والی، امی نے اپنی بھانجی گھر لانی تھی، بھیا کو وہ رکھتی رانی تھی، پر اصل میں وہ پورے محلے کی کرنانی تھی، مگر جوانی پھر نہیں آنی تھی۔ جب مولوی صاحب نے پوچھا قبول ہے، تو بھیا نے بھی فوراً سے کہا قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ مگر صدر علی وقار یہ 3 بول تھے کہ زندگی آباد سے ویران ہو گئی۔ وہ جسے بھیا اللہ کی گائے کہتے تھے اب ناگن کہتے ہیں۔ پہلے کہتے تھے کہ جب وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، اور اب کہتے ہیں وہ لفظوں سے زہر اگلتی ہے۔ صدر علی وقار وہ جو پورے خاندان کے فیصلے بدلوا دیتے تھے، وہ آج اپنی مرضی سے چینل تک نہیں بدل سکتے۔ بھیا کہتے تھے کہ غصہ آنا مرد ہونے کی نشانی ہے، اور اب کہتے ہیں کہ غصہ پی جانا شادی شدہ مرد کی نشانی ہے۔ کہتے ہیں جب سے بیگم نے مجھے مرغا بنا رکھا ہے، میں نے نظروں کی طرح سر بھی جھکا رکھا ہے، وہی دنیا میں مقدر کا سکندر یہاں ٹھہرا جس نے خود کو شادی سے بچا رکھا ہے۔ صدر علی وقار ان سب باتوں سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح بار بار ہاتھ دھونے، ماسک پہننے اور ہینڈ سینیٹائزر استعمال کرنے سے آپ کرونا سے بچ سکتے ہیں، ٹھیک اسی طرح شادی نہ کرنے سے آپ ہر غم سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ صدر علی وقار میرے بھیا بیچارے بیگم سے پہلے یہ گبرو جوان ہوا کرتے تھے، مگر بیگم کے بعد بس جورو کے غلام ہوا کرتے ہیں۔ بیگم سے پہلے یہ اکشے کمار سے لگتے تھے، مگر بیگم کے بعد بیمار سے لگتے ہیں۔ بیگم سے پہلے یہ ہر فکر سے آزاد تھے، مگر بیگم کے بعد بیگم کی لپسٹک سے لے کر مننے کے پیمپر تک خریدنے کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ شکریہ۔ رائٹ جناب، ابھی چونکہ تقریر میں بھی کہا گیا تو میں بھی یاد دہانی کرا دوں کہ اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے سینیٹائز کرنا ہرگز بھی نہ بھولیے، اور اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھونا بھی ہرگز بھی نہ بھولیے۔ یہ ہے پیغام WB بائی ہمانی کی جانب سے۔ اور ہمارے اگلے مقرر ہیں محمد موصف صاحب، صحیح نام لیا میں نے آپ کا؟ جناب بسم اللہ۔ صدر علی وقار، یہ موضوع دراصل مزاحیہ موضوع نہیں، یہ ہمارے منصفین سمیت ہر شادی شدہ شخص کے دل کی روداد ہے، پھر چاہے وہ سر عام والا ہو یا پھر WB بائی ہمانی والا۔ جناب والا یہ اپنے دل کی باتیں ہم سے بلوانا چاہتے ہیں، لیکن کوئی انہیں بتائے کہ ہم بھی شادی شدہ ہیں یا ہمیں کیوں پھنسانا چاہتے ہیں۔ خیر چھوڑیے صدر علی وقار، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں شدید ترین مزید ترین تو سیاہ قسم کا اکیلا تھا، جب برتن دھونا تو دور کی بات، مجھے دسترخوان سے پلیٹ اٹھانے تک کی فکر نہ تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مجھے معلوم ہوتا تھا کہ میری مہینے بھر کی تنخواہ جا کہاں رہی ہے، لیکن نہ جانے کیوں میرے ابا حضور سے میری خوشیاں دیکھی نہ گئی۔ ایک دن مجھے بلایا اور کہا کہ ہم تمہاری شادی کرنے لگیں۔ جب بات پکی ہوئی تو میں بیگم ہو کر اپنی زندگی میں بیگم کی استقبال کی تیاریوں میں لگ گیا۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگی موصف میرے کتے کے لیے بسکٹ لے آؤ۔ صدر علی وقار میں دکان پر گیا اور دکاندار سے کہا میری ہونے والی بیوی کے کتے کے لیے بسکٹ تو دینا، تو مجھ سے بولا سر یہیں کھائیں گے یا گھر لے جائیں گے۔ صدر علی وقار، خیر کچھ عرصے بعد میری شادی ہو گئی۔ میں جب کمرے میں گیا گھونگھٹ اٹھایا تو مجھے دیکھتے ہی اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا
یا اللہ برفانی ریچھ. مجھے بہت غصہ آیا. میں نے بھی کہا کہ مجھے بھی آئی فون دکھا کر نوکیا تھمایا گیا ہے. پھر کیا تھا, 4 دن تک بیگم کے ہاتھ کی سوجن نہیں گئی اور 8 دن تک میرے منہ کی. صدر علی وقار, ایک مرتبہ برتن دھوتے ہوئے میرے ہاتھ سے پلیٹ گری اور ٹوٹ گئی. بیگم اچانک آئی اور بولی, میری ماں کی دی ہوئی ہر چیز کا تم نے جنازہ نکال کر رکھ دیا ہے. میں نے سر اٹھایا اور حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سوچا کاش اس پہ میرا اختیار ہوتا. جناب والا ایک روز میرے پاس آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی, موصف میں اگر تم سے دور چلی جاؤں تمہیں کیسا لگے گا؟ میں نے 2 منٹ تک سانس کو روکا. موت کا فرشتہ قریب آنے ہی لگا. میں نے سانس لیتے ہوئے کہا, بالکل ویسا جو 2 منٹ پہلے لگا تھا. زلفیں سنوارتے ہوئے مسکرائی. مزاج اچھا جان کر میں نے بھی پوچھ لیا. میرے یہ کہتے ہی میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. صدر علی وقار دے مکے دے لاتے اور آواز آئی, ایسا بولنا تو دور تم نے سوچا بھی کیسے؟ پھر مجھے سمجھ آئی کہ بیوی سے عشقیہ گفتگو کرنا ایسا ہی ہے کہ انسان وہاں خارش کرے جہاں اسے خارش نہ ہو رہی ہو. صدر علی وقار, بیگم ہونے سے بیگم تک کے اس سفر میں میں نے بہت سی زبانوں پر عبور حاصل کر لیا, لیکن منزل پر پہنچ کر پتا چلا کہ میں ایک زبان پر کبھی عبور حاصل نہیں کر سکتا اور وہ میری بیگم کی زبان ہے. صدر علی وقار, بیگم ہونے سے بیگم تک کے اس سفر میں میں نے یہ سیکھا کہ زمینی کشش ہو یا بیگم کی کشش, دونوں ہی انسان کو خاک میں ملا دیتی ہیں. والسلام. جواد آصف صاحب ہیں ہمارے آج کے تیسرے ڈیبیٹر, جن کا تعلق ہے بحریہ یونیورسٹی سے. جناب جواد صاحب. صدر علی وقار, جب مجھے موضوع بتانے کے لیے کوارڈینیٹر صاحب کی کال آئی تو انہوں نے ہلکی آواز میں کچھ کہا. مجھے سمجھ نہیں آیا. میں نے پوچھا جی کیا فرمایا؟ پھر انہوں نے ہلکی آواز میں کچھ کہا. میں نے پوچھا بھائی آج کیا آپ کو افطاری نہیں ملی؟ تو پھر کچھ دیر بعد ایک زوردار آواز میرے موبائل کے سپیکرز کو چیرتے ہوئے میرے پردہ سماعت سے ٹکرائی, بیگم ہونے سے بیگم تک. تو میں نے پوچھا آپ پہلے اس قدر کیوں آہستہ بول رہے تھے؟ تو ان کا مظلومانہ سا جواب آیا, پہلے میری بیگم کمرے میں تھی. صدر علی وقار, مجھے ان کا یہ غم اپنا سا لگا کیونکہ میں بھی شادی کا لڈو کھا چکا ہوں. مجھے اپنی بے غمی کا زمانہ یاد آ گیا جب میں انڈر ٹیکر بنا پھرتا تھا اور شادی کے بعد اپنی بیگم کے پرس کا کیئر ٹیکر بن چکا ہوں. صدر علی وقار, جب میں بیگم تھا تو خود کو F-16 جہاز کا پائلٹ تصور کیا کرتا تھا اور دشمن کے جہازوں کو زمیں بوس کیا کرتا تھا. لیکن بیگم ملنے کے بعد میری حالت کچھ ابھی نندن جیسی ہو گئی ہے جو روز صبح سویرے بیگم سے 2 بیلن کھانے کے بعد اس کی بنائی ہوئی کچھ عجیب و غریب سی شے جس کو وہ چائے سمجھتی ہے مجھے کہنا پڑتا ہے بیگم ٹی از فنٹاسٹک. صدر علی وقار, جب میں بیگم تھا تو میں ایک بہترین مقرر تھا اور فن خطابت کے ذریعے لہو گرما دیا کرتا تھا. لیکن جب میں نے بیگم تک کا سفر طے کیا تو مجھے ایک عجیب و غریب بیماری لاحق ہو گئی. میں رات کو بڑبڑانے لگا. یہ دیکھ کر میری بیگم صاحبہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں اور کہنے لگی, ڈاکٹر صاحب ان کا کوئی علاج تجویز کیجئے. ڈاکٹر صاحب نے میرا سر تا پیر معائنہ کیا اور کہا اس کا ایک ہی علاج ہے, اس بیچارے کو دن میں بولنے کا موقع دیا کریں. صدر علی وقار, میری بیگم میرے پاس آئی. میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا ہے؟ تو میری بیگم نے جواباً کہا, مرض لا علاج ہے, اب آپ کے بچنے کی کوئی امید نہیں. صدر علی وقار, اور یوں میں اپنی بیگم کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ایک دن انہیں یہ شعر سنا بیٹھا, دل وہ نگر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے, پچھتاؤ گے سنو ہو یہ بستی اجاڑ کے. بس پھر کیا تھا, اگلے 2 ہفتے تک میں پچھتاتا رہا سوجی آنکھوں کے ساتھ. دراصل بیوی اور بارش میں کوئی خاص فرق نہیں, کب برس جائیں کوئی حتمی اندازہ نہیں لگا سکتا. اور صدر علی وقار, جاتے جاتے میری ایئروائی انتظامیہ سے درخواست ہے کہ میری رہائش گاہ کا بندوبست کر دیا جائے کیونکہ میں اس تقریر کے بعد ایک عدد بیگم کے ہوتے ہوئے گھر تو نہیں جا سکتا. شکریہ. اچھا جی, شکریہ. آئیے گا ہماری آج کے آخری مقررہ ہیں ہرمین وارسی صاحبہ, گورنمنٹ کالج فار وومن سے آپ کا تعلق ہے. آج کے جو 2 کوالیفائرز ہیں وہ اپنے ساتھ فرسٹ پوزیشن ہولڈر جو ہے اینکس کا ڈیلکس جوسر اور سیکنڈ پوزیشن ہولڈر اینکس ڈیلکس ویجیٹیبل سلائسر اپنے ساتھ لے کر جائے گا. اور WB ہمانی کے گفٹ ہیمپرز ہیں ہمارے تمام مقررین کے لیے. جناب. صدر علی وقار, میں اس کائنات کی عجیب مخلوق ہوں کہ جب میری صبح ہوتی ہے میرے والد دن کی خبریں سن رہے ہوتے ہیں. میں اپنی بیگم زندگی کے کیا قصے سناؤں کہ میں محلے کی چھت پہ پتنگ اڑانے والے لڑکوں کے ہوش اڑایا کرتی تھی اور باقی بچا وقت میں PUBG کھیل کے بتاتی تھی اور اپنے آنے والے ہر رشتے پر میں تو ابھی بہت چھوٹی ہوں کہہ کے اپنی حرکتوں سے پریشان اماں کا دل بہلاتی تھی. صدر علی وقار, عید ہو یا کوئی تہوار ہمارے گھر آ جائیں اگر کوئی رشتے دار, میں تو کچن سے فرار فقط باتیں بناتی تھی. صدر علی وقار, جب میری عمر ہوئی 18
टूटा मेरी किस्मत का सितारा कि मेरे आराम और जिंदगी की बर्बादी हो गई, कुछ खास नहीं, हाँ वही बस शादी हो गई। जिंदगी आ गई किचन के सितम सहने तक, ये है मुख्तसर दास्तां बेगम होने से बेगम होने तक। सदर अली वकार, मैं वो जो अपने घर के किचन के करीब से भी ना गुजरती थी, शादी के बाद मेरी सास मुझे किचन में ले जाके ऐसे बर्तन धुलवाने लगी कि जैसे उनके बेटे ने बाल आईने में देखकर नहीं, प्लेट में देखकर बनाने हो। सदर अली वकार, दिल तो किया कि पबजी की सारी गोलियां अपने शौहर पे चला दूं, मगर फिर वो इतनी मासूमियत से बोले, ओ भाई मत मारो, मुझे मत मारो, कि फिर मैंने हाथ खोले और सास से बोली, फिर हो जाए मुकाबला। सदर अली वकार, मैं वो जो हमेशा सिर्फ अपने छोटे बहन भाइयों को धोया करती थी, अब फकत कपड़े कपड़े और कपड़े धोया करती हूँ। लेकिन सदर अली वकार, यकीन करें कि अगर मैं बेगम होती तो इस लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाती और लूडो स्टार की चैंपियन बन जाती, मगर अफसोस कि मैं एक बेगम हूँ। लेकिन सदर अली वकार, अगर आपके पीछे एक बेगम का हाथ है तो आप कामयाब इंसान हैं, लेकिन अगर आपके पीछे दो बेगम का हाथ है तो आप बहुत ज्यादा कामयाब इंसान हैं, लेकिन अगर आपके पीछे तीन बेगम का हाथ है तो आप वजीर आजम बन सकते हैं। माफ कीजिएगा, गलती से इधर उधर निकल जाती हूँ। सदर अली वकार, कोई भी सुपर पावर क्यों ना हो, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर सिर्फ बेगम होती है। शुक्रिया। राइट जनाब, ओके आइएगा चारों मुकर्रिर। टाइम रहता था, टाइम अभी 30 सेकंड अगर इनका बाकी है, लेकिन तकरीर होने जल्दी इनकी खत्म हो गई। चलिए जनाब, तो क्या पहले जरा कुछ अपने तासुरात रिकॉर्ड पर ले आइए जज साहिबान। हाँ, क्योंकि 30 सेकंड पहले आपने हरमैन ने अपनी तकरीर बल्कि 35 सेकंड पहले खत्म कर दी। खैरियत, मुख्तसर ही थी आपकी तकरीर। अच्छा, तकरीरें अच्छी हुई हैं। पहले तो थोड़ी सी ज्यादती ये हो गई मेरे ख्याल में कि जो पहले राउंड में भी जिन्होंने ह्यूमरस किया था, मलाइका थी और आप थी, आप दोनों ह्यूमरस से गए थे। अच्छा, इनको मैं दे ही रहा था अभी आप भी तो कुछ बोला करें वसीम बादामी साहब। अच्छा, आप भी अपनी राय का इजहार कर दिया करें। मैं आप लोगों के होते हुए अपनी राय जो है वो तो पहले बहरहाल मलाइका मेरे ख्याल में अच्छी तकरीर की आपने। आपकी अच्छी, मैं आपको संजीदा तकरीर करते हुए देखना चाहूँगा ताकि पता चले कि आप मज़ाहिया मौजू पर जो चेहरे का बॉडी लैंग्वेज आप इस्तेमाल करती हैं, जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो बड़े टाइमली होते हैं, बरजस्तगी उसमें बेसाख्तगी है। तो आया वो संजीदा तकरीर में भी ऐसे करते हैं या आप नहीं करती हैं? मोहसिन, मोहसिब या मोहसिन, मोहसिब मवाद बहुत अच्छा था आपकी तकरीर में, सब कुछ। मुझे जो चीज़ लैक करती हुई लग रही थी वो तकरीर का अंदाज। यानी बहरहाल आप स्टैंड अप कॉमेडी नहीं कर रहे हैं। ह्यूमरस तकरीर में और स्टैंड अप कॉमेडी में फ़र्क है। आप इसमें अपनी बॉडी लैंग्वेज जो है वही तकरीर वाली और मुख्तलिफ पहलू आपको लाने चाहिए। मेरे ख्याल में थोड़े से बंधे हुए थे। जवाद, काफ़ी चीज़ें हैं, आप अपनी तकरीर जाके भी देखिएगा। एक दो चीज़ तलफ़ुज़ और मैं चलिए वो मैं मार्जिन दे देता हूँ, लेकिन शय है, सरता पा है, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसको आप देखिएगा कि आपकी खामी रह गई। और अगेन आपने आखिर में लग रहा तकरीर छोड़ दी बिल्कुल। तकरीबन हर मुकर्रिर ने जुगतें जिसको कहते हैं वो इस्तेमाल की, जो व्हाट्सएप जोक्स हैं और फेसबुक, दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर आप उसको कोई ट्विस्ट कर सकें, वेरी सरप्राइजिंगली हरमैन ने इसको डिफरेंट ट्विस्ट दिया। सही है, ओके। अगर ये 35 सेकंड अपने और इस्तेमाल करती तो इनके मार्क्स और हो सकते थे। अच्छा। क्योंकि बाकी तीनों का जो एंगल था वो था एंटाई विमेन, ठीक है, या एंटाई वाइफ, कि बेगम जो होती है वो जालिम होती है। इनका ये था कि जो बेगम है वो मजलूम होती है। ठीक है, तो वो बड़ा डिफरेंट था, तो बड़ा मुझे उम्दा लगे। लेकिन बहरहाल ओवरऑल अच्छी तकारीर थी। आई विश कि सेकंड राउंड में इससे बेहतर तकारीर होती। इकरार साहब, मुझे लगता है आज एक अच्छा मुकाबला था, और ये जहन में रखते हुए कि संजीदा मुकर्रीन से अगर आप मज़ाहिया तकरीर करवाएं तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से निभाया। एक बतौर मजमूई अच्छा, मुझे ख़ास तौर पे मोहसिन आपका कंटेंट बहुत अच्छा लगा। बड़ा मुख्तलिफ कंटेंट था, तैयारी बहुत अच्छी थी, मलाइका ने बहुत अच्छा उसको निभाया। एक आध फंबल के अलावा बाकी बहुत अच्छा फ्लो था। जो आपकी बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत बेहतर थी। हरमैन के साथ थोड़ा सा ये बिल्कुल मैंने नंबर देकर
کچھ نمبر کم کر لیے کیونکہ میں آخر میں ہوتا ہے کہ جلدی سے ہم نمبر فیصل لے میں بھی لیں. ایسی کیفیت سے گزرے جب اچانک ختم ہو گئی تقریر. ہاں میرے خیال میں ان کو زیادہ نمبر میری کوشش ہوتی ہے کہ بس اگر 15-20 سیکنڈ بچ گئے ہیں تو میں نمبر دے دوں, اندازہ ہو جاتا ہے. آپ کانٹینٹ بھی تب تک جج کر چکے ہوتے ہیں, باڈی لینگویج بھی جج کر چکے ہوتے ہیں آپ, ظاہر ہے اس کی پروننسیشن بھی آپ دیکھ چکے ہوتے ہیں. صحیح. تو وہ نمبر میں نے دینے کے بعد نمبر کاٹے, بیکاز آپ اگر 2.5 منٹ کا اپنا وقت پورا نہیں کر سکتے تو آپ ایک اچھے مقرر نہیں ہیں. آپ کو اپنے وقت کی بہترین یوٹیلائزیشن بھی بہرحال ایک آلدو کہ اس کے کوئی خاص نمبرز نہیں ہیں, لیکن بہرحال پھر کہیں نہ کہیں سے وہ نمبر مائنس ہوئے. صحیح ہے. جس کا نتیجے پر بھی اثر پڑا. تو اتفاق رائے ہے پہلی پوزیشن پر ملائکہ, آپ اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کریں گی. فیصل بھائی نے بھی آپ کو نمبر پہلی پوزیشن کے دیے ہیں, میری طرف سے بھی آپ کے نمبرز جو ہیں. اور دوسری پوزیشن میں میں نے جو نمبر دیے بہت زیادہ, فیصل بھائی کی طرف سے وہ تیسرے نمبر پر ہے اور میری طرف سے وہ اچھا, لیکن مارکس ایڈ کرنے کے بعد وہ ایک مطلب جب اکٹھے نمبر کیے صحیح تو فیصلہ تھوڑا مختلف ہوا, لیکن آشاریہ 5 لٹرلی آشاریہ 5 نمبر کے فرق سے. اور فائدہ ہوا ہرمین کے کم تقریر کرنے کا محسن کو, اور محسن کوالیفائی کریں گے دوسرے نمبر کے طور پر. تو محسن اور ملائکہ ہمارے آج کے کوالیفائر ہیں. رائٹ جناب, چلیں آپ چاروں مقررین کا بہت بہت شکریہ. اینکس کے ڈیلکس جوسر ہے اور ڈیلکس ویجیٹیبل سلائسر ہے ہمارے ٹاپ 2 کوالیفائرز کے لیے, اور ڈبلیو بی بائی ہمانی کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں آپ چاروں کے لیے. چاروں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اور جو جن لوگوں نے کوالیفائی کیا ہے ان کے لیے نیک تمنائیں اور خواہشات. اگلے راؤنڈ کے لیے وقفہ لیتے ہیں اور پھر علماء کرام سے آپ لوگوں کے سوالات اور علماء کرام کے جوابات بریک کے بعد.